یقیناً یہ بہت ہی عمدہ موقع ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کا۔ دنیا کو بتائیے ہم ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، آواز اٹھائیے کیسے انسانی حقوق کو، مذہب پر چلنے کی آزادی کو فرینچ یا سری لنکن گورنمنٹ دبا رہی ہے۔ زور سے آواز اٹھائیے۔ آپ کورٹس کے اندر یہ گورنمنٹس کو کھینچیے، کیسز فائل کریے اور وہ کورٹ کے کیسز کو لڑیے اور بتائیے کہ ہمارے دین میں کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، اور اس کے تھرو میڈیا میں بات آتی، میڈیا میں پھیلائیے، ایشو بنائیے۔ مسلم بزنس مین اور ممالک کے لیے بہترین موقع ہے، مسلمان تاجروں کے لیے بہترین موقع ہے۔ حلال میٹ، حلال بیف کے بزنس کو فل پروموٹ کر سکتے ہیں، حلال میٹ اور حلال بیف کے ایکسپورٹس کو مسلم نیشنز فل پھیلا سکتے ہیں۔ مسلمان ریسٹورنٹ جو ہوٹلز کے اونرز ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں بہترین نان ویجیٹیرین کھانے بنائیے، جیسا یو کے میں کباب فیمس ہے ویسا کباب بنائیے، سستے میں اور اچھی کوانٹٹی دیجئے اور بہترین کھانا کھلائیے۔ آپ سستے میں اچھا کھانا کھلائیے، مسلمان تو چھوڑ دو، فرانس کے غیر مسلم بھائی بہن بھی آ کے خوب کھائیں گے اور دین انشاءاللہ سمجھیں گے، اللہ چاہے تو، ثم انشاءاللہ۔ خوش آمدید۔ آج دنیا پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، ممالک لڑ رہے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، ہر طرف فسادات، قتل و غارت گری، لوٹ مار کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پریشانی اور پریشانی چل رہی ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسلامی حل، آپ کی ہر پریشانی کا حل اسلام سے۔ آج ہم فرانسیسی حکومت کی طرف سے ذبیحہ پر پابندی کے بارے میں بات کریں گے۔ ذبیحہ یعنی اسلامی طریقہ، حلال طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے جناب الیاس شرف الدین، ایک داعی اسلام ہندوستان سے، جو کہ اسلامی قانون اور جیو پالیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں، پیشے سے IT کنسلٹنٹ ہے۔ وہ کئی ٹی وی چینلز پر مختلف عنوانات پر ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں اور کئی مساجد میں خطبے بھی دیتے ہیں۔ جناب الیاس شرف الدین، فرانسیسی حکومت نے ذبیحہ جو کہ اسلامی طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس پر پابندی لگا دی، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سری لنکا سے لے کے فرانس تک اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جھڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی قوانین جو ایک رب مالک اللہ نے نازل فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کے ذریعے قرآن حدیث میں جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کھلواڑ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو دبایا جائے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس سے بالکل نہ گھبرائے، بلکہ الحمدللہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ یوز کرے، اور میں چند پوائنٹس دینا چاہتا ہوں، سجیشنز دینا چاہتا ہوں، اس کے مطابق انشاءاللہ کام کرے تو فائدہ رہے گا۔ پہلا سجیشن، یقیناً یہ بہت ہی عمدہ موقع ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کا۔ دنیا کو بتائیے ہم ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، ونڈ پائپ کٹ کرتے ہیں اور جیگولار وین کٹ کرتے ہیں، اور پورا جو گندا خون بیکٹیریا اور جرمز کا رہتا ہے وہ نکال دیتے ہیں جسم سے، اور جو گوشت رہ جاتا ہے صاف ستھرا اور صحت مند لمبے عرصے تک چلتا ہے، ویسا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں پکا کر کھانے کے لیے۔ تو ذبیحہ کا کانسیپٹ جو ایک مالک رب اللہ نے نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نے ہمیں سمجھایا اور بتلایا اور پریکٹیکلی دکھایا، اس کی دعوت دیجئے، اللہ کا تعارف دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیجئے، شریعت سمجھائیے، اس بہانے ہر مسلمان دین کی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ دوسرا جو کام ہم کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیے کیسے انسانی حقوق کو، مذہب پر چلنے کی آزادی کو فرینچ یا سری لنکن گورنمنٹ دبا رہی ہے۔ زور سے آواز اٹھائیے، سوشل پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائیے، پبلک پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائیے، اور یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کے تمام ممالک تک بات لے کر جائیے۔ یہ سمجھائیے کیسا انسانی حقوق کی بات کرنے والے ممالک خود انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، کیسے مسلمانوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی آزادی نہیں دی جا رہی ہے اور آزادی چھینی جا رہی ہے۔ اس پر آواز اٹھائیے، اور کروڑوں مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے، اس پر آواز اٹھائیے، ایکسپوز کیجئے یہ گورنمنٹس کو۔ تیسرا، آپ کورٹس کے اندر
یہ گورنمنٹس کو کھینچیے, کیسز فائل کریے, اور وہ کورٹ کے کیسز کو لڑیے, اور بتائیے کہ ہمارے دین میں کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے, اور اس کے تھرو میڈیا میں بات آتی, میڈیا میں پھیلائیے, ایشو بنائیے, اور دنیا بھر کے لوگوں تک بات پہنچائیے کہ مسلمان اپنی مذہب کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے اور تمام جائز طریقوں سے کوشش کریں گے, سٹرائیو کریں گے. یہ سٹرونگلی بتائیے. چوتھا, مسلم بزنس مین اور ممالک کے لیے بہترین موقع ہے, مسلمان تاجروں کے لیے بہترین موقع ہے. حلال میٹ, حلال بیف کے بزنس کو فل پروموٹ کر سکتے ہیں. حلال میٹ اور حلال بیف کے ایکسپورٹس کو مسلم نیشنز فل پھیلا سکتے ہیں. ہمارے ملک بھارت سے بھی دنیا کا بیف اور میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. حلال کا کانسیپٹ لگا کر, جو آلریڈی حلال رہتا ہے میجر الحمدللہ, لگا کر ہم دنیا بھر میں اللہ کے فضل سے پھیلا سکتے ہیں, اور الحمدللہ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا کر فل ریونیو کما سکتے ہیں. فرانس کے لیے بھی مسلم نیشنز اور مسلم بزنس مین خصوصی طور پر اچھے سے اچھا بیف اور میٹ سستے میں, بہترین گوشت, حلال گوشت سپلائی کریے, اور فل مارکیٹ کو بڑھاوا دیجئے اور خوب پیسے کمائیے. اور پانچویں چیز, مسلمان ریسٹورنٹ جو ہوٹلز کے اونرز ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں, بہترین نان ویجیٹیرین کھانے بنائیے. جیسا یو کے میں کباب فیمس ہے, ویسا کباب بنائیے سستے میں, اور اچھی کوانٹٹی دیجئے, اور بہترین کھانا کھلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ اس پر رحم کرے جو سستے میں اچھا کھانا کھلاتا ہے, کم قیمت پر اچھا کھانا کھلاتا ہے, اللہ اس پر رحم کرے, دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ سستے میں اچھا کھانا کھلائیے. مسلمان تو چھوڑ دو, فرانس کے غیر مسلم بھائی بہن بھی آ کے خوب کھائیں گے اور دین انشاءاللہ سمجھیں گے, اللہ چاہے تو, ثم انشاءاللہ. تو یہ کوشش کریے. فرینچ گورنمنٹ ایک رستہ روکی, اللہ 10 رستے کھولے گا انشاءاللہ. شکریہ جناب الیاس شرف الدین ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہم آپ کو آپ کے پریشانیوں کا حل اسلام سے دیتے رہیں گے.